شاید آپ کا میری طرح یہ خیال ہو کہ جماعت اسلامی بڑی ریجڈ اور ڈوگمیٹک ہے اپنے نقطہ نظر میں، اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. مگر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ان فیکٹ کہ جماعت اسلامی نے بڑا ڈیولپ کیا اور بڑا ہی ایوالو کیا ہے. یہ بات تو آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے کہ مولانا مودودی نے تحریک پاکستان کی بڑی مخالفت کی، بلکہ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قتل گاہ کا نام دیا کرتے تھے. اسی طرح جب مودودی صاحب نے اپنی سیاست شروع کی تو انہوں نے باقی تمام مسلمان پارٹیوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو در حقیقت اقامت دین کے لیے کام ہی نہیں کر رہی، اور یہ بیسکلی مسلم پارٹیز ہیں ہی نہیں ان دیٹ سینس. بلکہ مولانا مودودی کا یہ نقطہ نظر تھا کہ چاہے مسلم لیگ ہو، احرار ہو، خاکسار ہو، جمعیت علماء ہند ہو، آزاد مسلم کانفرنس ہو، یہ سب پارٹیاں در حقیقت باطل یا جاہلیت کی پارٹیاں ہیں جن کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے. اسی طرح مودودی صاحب پاکستان کے حوالے سے 1940s میں کہا کرتے تھے کہ یہ نا پاکستان ہے، وہ کہتے تھے یہ پاکستان ہے، وہ کہتے تھے یہ ایک کافرانہ ریاست ہے مسلمانوں کی، اور مسلم لیگ کو وہ کہتے تھے کہ جماعت جہلیہ ہے. اسی طرح مولانا مودودی سخت جمہوریت کی مخالفت کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں we therefore say that membership in such assemblies and parliaments which are based on the democratic principle of the present age is haram and to vote for them is also haram. یعنی اسمبلیوں میں جانا بھی حرام ہے، ووٹ ڈالنا بھی ٹوٹلی حرام ہے. جمہوریت ہی بنیادی طور پہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ کفر کا نظام ہے. وہ لکھتے ہیں the efforts of a large group of ulama to justify positions in an infidel کافرانہ government as legitimate is not correct. یعنی یہ کافروں کی حکومت ہے، اس کے اندر جب علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پوزیشنز لینی چاہیے تو یہ بالکل غلط بات ہے. مودودی صاحب لکھتے ہیں all these departments are jointly establishing a greater disobedience or sin. یہ تو کفر کے لیے ادارے قائم کیے گئے ہیں، لہٰذا ان اداروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ لکھتے ہیں if an institution was set up with the objective of spreading disbelief, kufr amongst the common people and propagating apostasy, murtad amongst Muslims, then for any Muslim to take up employment in that institution in return for wages, even if that job in itself might be of a halal nature, can not be legitimate. یعنی کہ یہ ادارے تو ایسے ہیں، نہ صرف یہ کفر کے ادارے ہیں، یہ اپوسٹسی کے ادارے ہیں، یہ مرتد لوگوں کے ادارے ہیں، یہ الحاد کے ادارے ہیں. ان اداروں میں کسی قسم کا حصہ لینا بالکل ہی حرام ہے، حلال تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ سب باتیں تھیں ماضی کی. آج کی جماعت اسلامی بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتی ہے. ایک سینس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ صرف انہوں نے جمہوریت کو قبول کیا ہے، ان کے آئین میں لکھا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ وہ ایک جمہوری پاکستان چاہتے. وہ لکھتے ہیں اسلام، آئین، جمہوریت اور سول حکومت کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ کو بالادست بنایا جائے گا. مودودی صاحب لکھ رہے تھے کہ پارلیمنٹ ایک کفر کا نظام ہے، مگر آج کی جماعت اسلامی ان سے اس چیز پر اتفاق نہیں کرتی. مزید وہ یہ لکھتے ہیں کہ لیجسلیٹرز کی تربیت بڑھانے کے لیے وہ ایک اکیڈمی بھی بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ تمام بین الاقوامی معاہدوں کی حتمی منظوری پارلیمنٹ دے گی، یعنی فوج نہیں دے سکتی، کوئی اور ادارہ نہیں دے سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظامی معاملے اور عدالتی خود مختاری دی جائے گی، اینڈ سو آن سو فورتھ. کئی چیزیں وہ اس میں درج کرتے ہیں. کچھ چیزوں سے مجھے اتفاق ہے، کچھ چیزوں سے مجھے اتفاق نہیں، بٹ دیٹس ناٹ ریلیونٹ. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ جمہوریت کفر نہیں ہے، آج کی جماعت اسلامی کے آئین کا حصہ ہے. بلکہ آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی بڑے فخر سے یہ کہتی ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی سب سے زیادہ جمہوری پارٹی ہے، باقاعدگی سے الیکشن کرتی ہے اور اس میں موروثی سیاست نہیں ہے. جو کل کفر تھا وہ آج کفر نہیں رہا. اب آپ کو ایک اور بہت ہی شاکنگ بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی آج سیکولرزم کو بھی قبول کرتی ہے. جی ہاں، اس کو کفر کا نظام نہیں کہتی. ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے The Constitution of India has termed our country as a secular nation such that the state does not discriminate between different religions and their followers in terms of religious freedom. یعنی کہ ریاست امتیازی سلوک نہیں کرتی مختلف مذہبی کمیونٹیز کے درمیان، اور مکمل آزادی دیتی ہے کہ ہر کمیونٹی اپنے مذہب کا پرچار کر سکتی ہے، اپنے مذہب پر عمل کر سکتی ہے، جس طرح وہ مذہب کو سمجھے اس طرح اس پر عمل کرنے کی ان کو مکمل آزادی ہے. وہ لکھتے ہیں According to the Constitution of India, everyone has the same freedom of choice and the freedom to practice, preach his religion. تمام لوگوں کے پاس یہ مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی ہی مزید آگے لکھتی ہے One of the meanings of secularism is that the state will not be partial to the followers of a particular religion but will treat all equally and everyone shall have equal opportunities. تمام لوگوں کے برابر کے حقوق ہوں گے،
تمام لوگوں کو برابر کے مواقع ملیں گے. اٹ از اے فیکٹ دیٹ دا پیپل آف دس ورلڈ ڈو ناٹ اگری on a single religion or ideology, and hence religious freedom is the only appropriate and workable approach. یعنی دنیا کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے ریلیجن کے حوالے سے, لہٰذا ریلیجس فریڈم ہونا چاہیے, لہٰذا سیکولرزم ہونا چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ سیکولرزم الحاد نہیں ہے, سیکولر لوگ ملحد نہیں ہیں, سیکولرزم ایک اچھی چیز ہے, تمام لوگوں کو برابر مواقع دیتی ہے, تمام کمیونٹیز کو ریلیجس فریڈم دیتی ہے, سیکولرزم کے دفاع کے لیے وہ کام کریں گے. اس قسم کی باتیں سن کر آپ کا سر چکرا گیا ہوگا. چکرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جماعت اسلامی پاکستان نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی ہند کی بات ہو رہی ہے, جو کہ مکمل طور پہ سیکولرزم کو قبول کرتی ہے. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں, نہ صرف جماعت اسلامی ہند سیکولرزم کو قبول کرتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام ہند بھی سیکولرزم کو نہ صرف قبول کرتی ہے, بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جس طرح میثاق مدینہ تھا, جس میں مختلف ریلیجس کمیونٹیز کے درمیان معاہدہ تھا اور تمام کمیونٹیز کو آزادی تھی اور برابری کے سلوک کیا جاتا تھا تمام کمیونٹیز کے ساتھ, اسی طرح انڈیا کا سیکولرزم بھی ایک معاہدہ ہے, ایک عمرانی معاہدہ, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, جس میں تمام کمیونٹیز کو برابر کے حقوق ملیں گے, تمام کمیونٹیز کو برابر کی اپرچونٹیز ملیں گی اور مکمل ریلیجس فریڈمز ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر تمام علماء اور تمام وہاں کی مذہبی پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم سیکولرزم کی دفاع میں اپنی جان بھی دے دیں گے. پاکستان کے اندر تو آئے دن سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سیکولرزم در حقیقت الحاد ہے, سیکولرزم کفر ہے اینڈ سو آن. جماعت اسلامی والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں, یعنی کہ جماعت اسلامی پاکستان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کی ہم مخالفت کریں گے. مگر انڈیا کے اندر ایسا نہیں, اس کو الحاد نہیں کہا جاتا, اس کو کفر نہیں کہا جاتا, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. آئیے جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے کچھ اور پڑھتے ہیں. جمہوریت پہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے, وہ لکھتے ہیں, ڈیموکریسی مینز اے اسٹیٹ ان وچ the representatives in charge of its administrative affairs are elected by the will of the people. اور وہ کہتے ہیں this is a gift of Islam. جی ہاں, غور کریں, وہ کہتے ہیں جمہوریت در حقیقت اسلام کی گفٹ ہے. بفور دی ایڈوینٹ آف اسلام very few examples can be cited in which the ruler was elected by popular will. The rightly guided caliphs were elected by the will and choice of the ummah. Nonetheless, democracy refers to a government where the people are given opportunities and encouraged to express their views openly, where the people have social and political equality. This is also one of the teachings of Islam. Implicit in the freedom of expression is the freedom of religion as well as freedom of the media. وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت اینڈ اسلام ہے نا, حیران کن قسم کی بات. اسی طرح جماعت اسلامی ہند کا فیشزم پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے. وہ کہتے ہیں the rise of fascism is the death knell of democracy. یہ جمہوریت کی موت ہے. Fascism creates superstitious minds in the masses to reach and remain in power. Lies and mythological tales are the feet on which it props itself. Group and racial bigotry are her eyes with which she looks at social and political issues. Being reactionary and social brutality are its hallmarks. It draws sustenance from fighting, bloodshed and violence. اوئے ہوئے ہوئے زبردست. یہ تو ایسے لگتا ہے کسی لیفٹسٹ نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے. جماعت اسلامی ہند کا فیشزم پہ یہ جو زبردست نقطہ نظر ہے, یہ شاید آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری دائیں بازو کی پارٹیاں ہٹلر اور موسولینی کو ایڈمائر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ تو بڑے زبردست لوگ تھے اور بڑے اچھے لوگ تھے. اصل میں جماعت اسلامی ہند کی بڑی زبردست ایولیوشن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت تبدیل کیا ہے. انفیکٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ 1950s 1960s کے اندر جب انڈیا کے اندر الیکشنز ہوا کرتے تھے تو جماعت اسلامی ہند کا وہی نقطہ نظر تھا جو مودودی صاحب کا اس زمانے کے اندر نقطہ نظر تھا. مثال کے طور پہ اصلاحی ندوی صاحب کہتے ہیں in whatever form you participate in elections you are flouting the commandments and guidance of Sharia at every step. یعنی جس بھی حوالے سے آپ الیکشنز میں حصہ لیں گے آپ شریعہ کی مخالفت کر رہے ہیں, شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ ہے ندوی صاحب کا نقطہ نظر جو جماعت اسلامی ہند کے پہلے امیر تھے. یعنی مودودی صاحب اور ندوی صاحب کا ایک ہی نقطہ نظر تھا 50s اور 60s کے اندر. مگر پھر جماعت اسلامی ہند نے آہستہ آہستہ مودودی صاحب کی اس نقطہ نظر کو ابینڈن کرنا شروع کیا. اس کی وجوہات یہ بنی کہ جب تیسرا الیکشن ہو رہا تھا 1962 کے اندر تو ان کی مرکزی مجلس شورا کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے اس پہ غور و خوض کرنا شروع کیا, مگر اس پہ کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہوا, نہ ہی کوئی فیصلہ ہوا. پھر 1975 کے
اندر اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی اور انہوں نے تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور پولیٹیکل پارٹیز پہ بین لگا دیا. ظاہری بات ہے جماعت اسلامی پہ بھی بین لگا دیا. تو جماعت اسلامی نے پھر کیمپین کیا کہ نہیں ایمرجنسی ختم ہونی چاہیے اور جمہوریت ریسٹور ہونی چاہیے. 1975 کی اس کیمپین کے نتیجے میں جماعت اسلامی ہند کا نقطہ نظر جمہوریت کے حوالے سے تبدیل ہونا شروع ہوا اور پھر فائنلی جا کے 1985 کے اندر انہوں نے حتمی فیصلہ دے دیا اور مکمل طور پر جمہوریت کو قبول کر لیا. در حقیقت جمہوریت نے عوام کو بہت سارے حقوق دیے ہیں جو کہ جب ہم سے چھین لیے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا اور پھر ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہند دونوں کی ایولیوشن ہوئی ہے اور دونوں آج جمہوریت کو قبول کرتے. میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا کہ جماعت اسلامی کی سوچ میں بہت ساری تبدیلی آئی ہے. پچھلے 70 سالوں کے نتیجے میں جماعت اسلامی ہند ہو یا جماعت اسلامی پاکستان ہو, ان کی تھاٹ, ان کی پالیٹکس میں ایک ایولیوشن ہے. مثال کے طور پہ مولانا مودودی ایک زمانے کے اندر پاکستان کی مخالفت کیا کرتے تھے, مگر جماعت اسلامی آج یہ کہتی ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہند دونوں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جمہوریت اور اسلام کے اندر بنیادی تضاد ہے, جبکہ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں اور انفیکٹ اسلام نے ہی جمہوری نظام کو ایجاد کیا. یہ اسلام کی طرف سے ایک گفٹ تھی, ایک نعمت تھی جو کہ پبلک کے اندر, دنیا کے اندر, لوگوں کے اندر اسلام نے متعارف کروائی. اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری اپنی پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. جو کل کفر تھا وہ آج ان کے آئین کا حصہ ہے. اور اسی طرح جماعت اسلامی ہند ایک زمانے کے اندر یہی کہا کرتی تھی کہ سیکولرزم کفر ہے, جمہوریت کفر ہے, مگر آج وہ سیکولرزم کا دفاع کرتے ہیں. انفیکٹ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام انڈیا کے علماء سیکولرزم کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو انفیکٹ ایکویٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ, میثاق مدینہ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں سیکولرزم ایک عمرانی معاہدہ ہے کہ تمام کمیونٹیز کے ساتھ برابر سلوک ہوگا اور اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, یہ ایک ایولیوشن. جماعت اسلامی پاکستان ہو یا جماعت اسلامی ہند ہو, دونوں کی پولیٹیکل سوچ میں بہت بڑی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. جہاں مودودی صاحب خود 1950s میں یہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت کفر ہے, جمہوری اداروں میں حصہ لینا کفر ہے, پاکستان کی فوج کی حمایت کرنا کشمیر میں کفر ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے خود فاطمہ جناح کے لیے کیمپین کیا, اس کیمپین کے اندر انہوں نے حصہ لیا. اسی طرح جماعت اسلامی ہند کی سوچ کے اندر بھی اتنی بڑی تبدیلی آئی, انہوں نے جمہوریت کو بھی ایکسیپٹ کیا, انہوں نے سیکولرزم کو بھی ایکسیپٹ کیا, انہوں نے فیشزم کو بھی ریجیکٹ کیا. یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے. مگر جماعت اسلامی کی سوچ, بلکہ میں یہ کہوں گا مسلمانوں کی سوچ بالعموم میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک بہت بڑی آئرنی ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ جو بھی سوچ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم اس کو تبدیل بھی کرتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہی در حقیقت اوریجنل اسلام کی سوچ تھی. آج سے 1400 سال پہلے یہی اسلام نے کہا. یعنی کہ جماعت اسلامی جب یہ کہہ رہی تھی کہ جمہوریت کفر ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ جمہوریت کفر ہے. جب جمہوریت کفر نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت اسلام نے ہی جمہوری نظام کو متعارف کرایا دنیا کے اندر. اسی طرح ایک زمانے کے اندر سیکولرزم کفر تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت سیکولرزم تو اسلام نے ہی متعارف کرایا, کیونکہ میثاق مدینہ میں وہ کمیونٹیز بھی شامل تھیں جو کہ نان مسلمز تھیں اور ان کمیونٹیز کو بھی امہ کا حصہ تصور کیا جاتا تھا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکولرزم بھی عین اسلام کے مطابق ہی ہوا. آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم مسلمان پرانے طریقوں میں پھنسے نہیں ہوئے. ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے, ہمارے اندر جدیدیت بھی آ رہی ہے, ہمارے اندر بہت سارے نئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں. مگر ہمارے اندر المیہ یہ ہے کہ جب بھی ایک نیا خیال آتا ہے ہم نے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ نہیں, در حقیقت یہ خیال تو آج سے 1400 سال پہلے ہی ایجاد ہو چکا تھا, بس ہماری دریافت میں کوئی مسئلہ تھا. چلیں یہ بات بھی قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں, مگر کم سے کم ہمیں اتنا انٹلیکچولی آنیسٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ سرکار پہلے جو ہم نے نقطہ نظر اپنایا وہ غلط تھا, یہ نقطہ نظر درست ثابت ہوا اسلام کی روشنی میں بھی اور جدید تقاضوں کے اعتبار سے بھی. مگر ہم یہ نہیں کہتے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو پرانا نقطہ نظر ہے اس کو خاموشی سے دری کے نیچے سویپ انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں, دری کے نیچے اس کو جھاڑو سے چھپا دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ تو کبھی ہمارا نقطہ نظر تھا ہی نہیں, ہم نے تو کبھی اسلام کی, جمہوریت کی, سیکولرزم کی مخالفت کی نہیں. آج وہ ساری چیزیں جماعت اسلامی ہند قبول کرتی ہے,
جماعت اسلامی پاکستان یہ بات اقرار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی، یا اس بات کا اقرار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں کہ انہوں نے جمہوریت کی مخالفت کی۔ ڈیولپمنٹ اور ایوولوشن تو ہر وقت سوسائٹیز کی ہوگی، لوگوں کی بھی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہوگی، اور ایون ریلیجس پارٹیز کی تھاٹ پروسیس کی بھی ایوولوشن جاری ہو ساری ہے۔ بس ہم نے اس بات کو ڈینائی کرنا ہے کہ ہم ایوالو نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ہی ہیں۔ ہمیشہ سے ہماری یہی سوچ تھی اور ہمیشہ تک ہماری ایک ہی سوچ رہے گی۔ میری سوچ یہ ہے کہ ہمیں ایوولوشن کو یا اپنی ڈیولپمنٹ کو ڈینائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ کے نتیجے میں اور اپنے تجربات کے نتیجے میں نئی چیزیں بھی سیکھی ہیں۔ اس میں کوئی برائی نہیں اور اس میں کوئی کفر نہیں، بلکہ انفیکٹ زندگی کا یہی حصہ ہے کہ ہم نے ایوالو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لے کے آنی، اپنی سوچ کو جدید موروثی تقاضوں کے اعتبار سے مزید اور ڈیولپ کرنا انسانی فطرت کا ہی حصہ ہے۔ امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔